تھوڑا سا بتائیے گا لذیذ صاحب، کیا ہوا آج جو ہیئرنگ ہوئی آپ کی، وہاں پہ کیا مدعا پیش کیا گیا اور کیا اس کا اب آگے کیا سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں آج ہم نے نالش کی تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ہماری 265 کی درخواست خارج کی تھی، اور ہماری استدلال یہ تھی کہ ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ ڈسکلیمر ویسے دیتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کے پاس بریکنگ نیوز کے طور پہ آتا ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، اس پروگرام کا حصہ ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ ایک شخص جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کا اس پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ادروائز بھی اگر اس کو آزادی صحافت اور میڈیا کی اگر اس پہ قد گن لگا دی جائے تو پھر تو ماشاءاللہ آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A عوام کا رائٹ آف انفارمیشن اور آپ کے جو تحفظات ہیں جرنلسٹ برادری کے، اب تو آپ چوتھا ستون ہیں بابا ریاست کا۔ میڈیا کے بغیر نہ آگہی ہو سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو عماد یوسف کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا اور جس طریقے سے بعد میں ان کا ریمانڈ لے کر بعد میں ضمانت ہوئی باہر کے، تو اب فرد جرم اور ایسے دفعات لگائے گئے جو یعنی ایک قسم کی ریاست یا آپ کی حکومت یا سرکار کے خلاف جو ہے منافرت، ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ، یعنی اتنا سنگین جرم ہے جس کی عمر قید اور سزائے موت تک جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر جو ہے جرنلسٹ کو کیا جائے تو ہم نے پی ایف یو جی کے اور انٹرنیشنل سارے ہم نے کہا کہ یہ تو ایک ریپلز کریٹ ہو گئی ہیں ساری دنیا کی صحافی برادری اور پاکستان کی صحافی برادری میں، اور اس طرح سے تو پھر آزادی صحافت کا ختم ہو جائے گا۔ تو آج سپریم کورٹ نے ہماری بنیادی اور ابتدائی استدلال سننے کے بعد وہ روک دیا ٹرائل کورٹ کے آگے، آپ یعنی عماد یوسف کی حد تک کاروائی روک دی ہے، انہوں نے اسٹے دے دیا ہے کہ فرد جرم نہیں لگے گا ان پر۔ 1 اپریل کے لیے یہ کیس فکس تھا، اور اس لیے آج باہر کیف ہم تو وسیلہ تھے، لیکن آپ کو مبارک ہو۔ نہیں، بہت شکریہ، وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو پتا میں بھی اس کیس کا شروع میں حصہ تھا، پھر انیشل انویسٹیگیشن میں ہم تو نکل گئے، لیکن عماد صاحب آپ کو پتا وہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ ان کو بلایا جاتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اتنے بڑے جو ہے دہشت گرد کیسے بن گئے۔ اور جو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، وہ درجن کے قریب جو دفعات ہیں، میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی، کوئی 120 121 123 24 25 پتہ نہیں، ساری کی ساری دفعات جو ہیں وہ لگا دی گئی۔ یہ میں نے عماد کو کہا تھا یار ان کو چیلنج کرتے ہیں، یہ کلونیل لیگسی ہے، یہ 1800 کچھ کے یہ برطانیہ کے دیے ہوئے یہ دفعات ہیں جن میں بنیادی طور پر امپیریلسٹک جو انگریز کی سرکار تھی اس کا تسلط قائم کرنے کے لیے یہ دفعات ہمارے جو ہے انڈین پینل کوڈ جو اب پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں منضبط کیے گئے تھے، تاکہ ان کو غلام رکھا جائے اور ان کے اوپر تلوار اس قسم کی لٹکتی رکھ کر ان کو جو ہے اتنے سنگین جرائم میں ہندوستانیوں کو، باسیوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب سے ہو، تو یہ تو ان کی لیگسی تھی۔ اب پارلیمان ہماری کو بدقسمتی سے یہ موقع وہ تو نہیں آتا ہے ادراک کہ بھائی اپنے قوانین ٹھیک کرو، آپ آزاد ریاست خود آزاد پاکستان میں آئے ہو۔ لیکن کھوسا صاحب وہ جو فیصلے ان کو کرنے ہوتے ہیں، جو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کو انہیں جفی ہوتی ہے ود ان نو ٹائم۔ چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کیس کے بارے میں۔ جی چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی کھوسا صاحب، آپ کو ایک اور پروفیشنل کامیابی پر بہت مبارک۔ ہمارے عماد یوسف صاحب ہیں، روئے رواں ہیں، بڑے پریزیڈنٹ بھی ہیں ہمارے ادارے کے، اور انہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، اور ان کے بچوں نے اور انہوں نے اور فیملی نے ہیٹس آف ٹو ہیم، گھبرائے نہیں، ڈٹے رہے ہیں اور اپنا ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ سیم وے سلمان اقبال اور باقی ساتھی، کئی تو جان سے چلے گئے اور کئی جو ہے ان کے اوپر خطرات ابھی تک منڈلا رہے، لیکن آپ جیسے آفرین ہیں، آج بھی آپ ہمارے سرمایہ ہیں۔ تو یہ فرمائیں کہ آپ کی پارٹی جس حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے 10 میں کی پیار بچوں کھٹیا، 1 سال میں انہوں نے قوم کی کیا خدمت کی ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آئی ہو، اور عدالتوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، اور واٹ آر دے اپ ٹو؟
ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ نہیں ہے جو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، اور جس میں نصرت بھٹو صاحبہ تھیں، اور پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو چیئر پرسن تھیں، اور جس کا میں سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں۔ ہمارا نشان تلوار ہے، سمبل تلوار ہے، آج بھی رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور یہ پی ڈی ایم کا یا حکومت کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ باہر کیا پارلیمنٹری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ضرور ہے حکومت کا، لیکن بنیادی طور پر یہ حکومت مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم کی ہے، اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ محترم شہباز شریف صاحب ہے۔ یہ کیبنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ، تو یہ ہمارے کھاتے میں یہ چیزیں نہ ڈالیے گا مہربانی کر کے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کی روح یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی ہوں، اور پیپلز پارٹی ہماری نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کبھی یہ فیصلے نہیں کیے کہ ہم نے جو ہے کوئی چیز بھی ماورائے آئین کبھی کرنی ہے، کیونکہ ہم آئین کے خالق ہیں۔